السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوب قسط نمبر 78۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کہکشاں والے ریسٹورنٹ سے نکلے تو 11:30 بج رہے تھے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ عبدالقدوس نے پوچھا۔ گھر چلیں گے اور کیا، نیلے نے اسٹیج کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس وقت وڈیرا کریم بخش کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے چلا جائے؟ سسی سے ملے ہوئے کئی روز ہو گئے، سلطانہ نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اسی طرف چلتے ہیں، نیلے نے جواب دیا۔ گاڑی ہوٹل میٹروپول کے اوپر سے گھومتے ہوئے شارع فیصل پر آ گئی۔ مہران ہوٹل کا چوراہا پار کرتے ہی نیلے نے رفتار بڑھا دی۔ سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا، اس لیے نیلہ کو تیز رفتاری میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ دوسری گاڑی اب بھی ان کے پیچھے تھی۔ نیلے نے اپنی منظر پیش کرنے والے آئینے میں سے دیکھا تو تھا، مگر توجہ نہیں دی تھی۔ کار ساز والے موڑ سے پہلے ہی نیلے نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اس نے بائیں طرف مڑنے کا انڈیکیٹر بھی دے دیا تھا۔ کار ساز مین روڈ پر موڑنے کے بجائے اس نے گاڑی سروس روڈ پر موڑ لی۔ پیچھے والی گاڑی بھی اسی طرح مڑ گئی۔ تقریباً 100 گز کا فیصلہ طے کرنے کے بعد نیلہ نے گاڑی ایک گلی میں موڑ دی۔ بنگلہ اس گلی میں زیادہ آگے نہیں تھا۔ بنگلے کے سامنے گاڑی روکتے نیلہ کی چھٹی اس نے گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ اچانک عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ گیٹ کھلا ہوا تو 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی نیلہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ جب نیلہ اور سلطانہ یہاں تھی تو ڈی آئی جی نے بنگلے پر ان کی حفاظت 2 آدمیوں کی گارڈ لگوا دی تھی، لیکن سلطانہ کو پتہ چلا تھا کہ بعد میں رئیس کریم بخش کے درخواست پر گارڈ ہٹا لی گئی تھی، مگر اب 2 پولیس والوں کی موجودگی ایک نئی کہانی سنا رہی تھی۔ اس گلی میں 4-5 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ ان کے پیچھے والی کار آگے نکل گئی تھی۔ نیلہ نے انجن بند کر دیا اور نیچے اتر آئی۔ سلطانہ اور دلاور وغیرہ بھی اتر آئے تھے۔ کیا بات ہے، پولیس یہاں کیوں کھڑی ہے؟ نیلہ نے ایک پولیس والے سے پوچھا۔ یہاں ایک قتل ہو گیا اور اغوا کی واردات بھی ہوئی ہے، پولیس کانسٹیبل نے جواب دیا۔ نیلہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سسی کا خیال اوپر۔ سلطانہ وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ سلطانہ اور دلاور وغیرہ بھی اس کے پیچھے گیٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ پورچ میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تو اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نیلہ راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ ایک کمرے سے غزالہ نکلتی ہوئی نظر آئی۔ غزالہ نے نیلہ کو دیکھا تو دوڑ کر اسے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیا وہ غزالہ، یہ سب کیا ہے؟ نیلہ نے پوچھا۔ غضب ہو گیا دی، غزالہ نے کہا۔ مائی سکون کو کسی نے قتل کر دیا اور سسی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ کیا؟ نیلہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سلطانہ اور ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ غزالہ کا بھائی علی احمد اسے دیکھ کر باہر آ گیا۔ سلطانہ کے پوچھنے پر اسے مختصر سا بتا دیا، پھر بولا، تم اندر جاؤ ابھی، اور آپ لوگ ادھر آ جائیے۔ دلاور وغیرہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ سلطانہ آگے آ گئی۔ غزالہ اور نیلہ بھی راہداری میں کھڑی تھی کہ پھر غزالہ انہیں کمرے میں لے گئی جہاں 3-4 عورتوں نے مائی سکون کی بیٹی کو سنبھال رکھا تھا۔ بہت ہی برا حال ہوتا اس کا تو۔ سلطانہ اور نیلہ بھی کچھ دیر تسلی دیتی رہی، پھر غزالہ ان دونوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا غزالہ؟ نیلہ نے پوچھا۔ تقریباً 7:30 بجے کسی کا فون آیا تھا، کال میں سکون نے ریسیو کی تھی۔ سسی نے بھی بات کی تھی، اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ نیلہ کی کال ہے۔ میری کال؟ نیلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسے تمہارا ہی نام بھی تو پھر آدھے گھنٹے بعد مائی سکون کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کئی گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ کسی نے ہماری نوکرانی کو قتل کر دیا ہے اور دوسری لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہم دوڑ کر باہر گئے تو گلی کے موڑ پر لوگ جمع تھے اور مائی سکون کی لاش پڑی تھی۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اس گلی میں رہنے والے ایک آدمی نے بتایا کہ اسی طرف سے آ رہا تھا۔ گولیوں کی آواز سن کر اس نے دوری کار روک لی۔ اس جگہ ایک پاجیرو کھڑی تھی اور 2 آدمی ایک عورت کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ اس عورت کو پاجیرو میں ڈال کر لے گئے۔ کار والا پاجیرو کا نمبر بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ قریب آ کر اس نے مائی سکون کی لاش دیکھی تو اسے پہچان کر ہمیں اطلاع دے دی۔ مگر میں نے تو کوئی فون نہیں کیا تھا، نیلہ نے کہا۔ اس واردات کے بعد ہم سمجھ گئے ہیں کہ سسی کو دھوکے سے باہر بلایا گیا، غزالہ نے کہا۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ نیلہ بڑبڑائی۔ ہماری گلی میں رہنے والے ان دونوں آدمیوں کو جھولیے بیان کی ان کے مطابق ایک تو میرا بھائی شاہنواز، جس نے ہمیں اس دنیا میں ذلیل کر رکھا ہے، دوسرے کو میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ غزالہ نے دوسرے آدمی کو جھولیا بتائی۔ سن کر نیلہ چونکے بغیر نہیں رہ سکی۔ یہ حلیہ شبیر درانی پر بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ یہ حلیہ، وہ بڑبڑائی، یہ حلیہ تو میرے کزن شبیر درانی کا ہے، جس کی وجہ سے میں اب تک خوار ہو رہی ہوں۔ لیکن اگر شبیر ہی ہے تو تمہارے بھائی سے کیسے مل گیا؟ برے کو برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، غزالہ نے کہا۔ لیکن وہ عورت کون ہو سکتی ہے جس نے میرے نام سے فون کیا تھا؟ نیلہ بولی۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آوارہ عورتوں کی کمی ہوتی ہے کیا؟ غزالہ نے کہا۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی۔ مائی سکون کی بیٹی کی حالت واقعی بہت بری تھی۔ رو رو کر اسے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رئیس کریم بخش نیلہ اور سلطانہ کو بلا کر ایک طرف لے گیا۔ بابا صاحب، مجھے افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے اس گھر کا سکون برباد ہوا، نیلہ بولی۔ ایسی باتیں مت کرو بیٹی، رئیس کریم بخش نے سر پر ہاتھ رکھا۔ قسمت کا لکھا تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ افسوس تو مجھے اس کا ہے کہ ہم اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ میں ان کا پتہ چلا دوں گی بابا، نیلہ نے کہا۔ خدا ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن یہ رسی ایک دن اس کے لیے پھندا بھی بن جاتی ہے۔ اسی دوران باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی۔ تھوڑی دیر بعد علی احمد نے آ کر بتایا کہ نعش اسپتال سے آ گئی ہے۔ پولیس والے مائی سکون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ رئیس کریم بخش نے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ مائی سکون کی لاش کو بڑے حالنما کمرے میں رکھوا دیے گئے۔ اس کی بیٹی لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سلطانہ، نیلہ اور دوسری عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔
سلطان اور نیلا بھی ضبط نہ کر سکی، ان کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ یہی وہ عورت تھی جس نے ان کی عزت اور جان بچائی تھی اور بالآخر سسی کو بچانے کی کوشش میں آج اسے اپنی جان دے دی تھی۔ نیلا وغیرہ کا پروگرام یہی تھا کہ وہ رات یہیں رہے گی، ظاہر ہے ایسی صورت میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اس وقت تقریباً 1 بجے تک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس جگہ نیلا بیٹھ اس کے قریبی ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ نیلا نے ہاتھ آگے بڑھا کر ریسیور اٹھانا چاہا مگر پھر پیچھے ہاتھ کھینچے۔ ظاہر ہے اس کا گھر نہیں تھا، ٹیلی فون کے ایک ایکسٹینس ٹرینک روم میں بھی تھی۔ وہاں سے کسی نے ریسیور اٹھا لے۔ تقریباً 3-4 منٹ پر علی احمد دروازے پر نمودار ہوئے۔ اس نے نیلا کو اشارے سے کہا کہ ریسیور اٹھا لے۔ میرے لیے کال کون ہو سکتا ہے؟ نیلا نے کہا۔ کوئی عورت ہے، اس نے کہا تھا کہ نیلا درانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نیلا درانی موجود ہے، اس سے کہا کہ اب وہ آپ ہی سے بات کرے گی۔ علی احمد نے کہا۔ نیلا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نیلا درانی بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ نیلا نے کہا۔ میرا نام ستارہ ہے، آپ مجھے نہیں جانتی، لیکن میں اپنے سینے پر ایک بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے فون کیا تھا۔ پتہ چلا کہ آپ بھی موجود ہے تو سوچا کسی اور کے بجائے آپ ہی سے بات کی جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او نیلا نے کہا، آپ غالباً وہی خاتون ہے جس نے آج شام اسی نمبر پر میرے نام سے کوئی پیغام دیا۔ ہاں میں وہی ہوں، دوسری طرف سے جواب ملا، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے نام سے اس پیغام نے یہاں کیا قامت میں چاہیے۔ نیلا نے کہا، مجھے تقریباً 9 بجے پتہ چلا تھا۔ ستارہ نے جواب دیا، اسی وقت سے میرا ضمیر مجھے کچھ چوکے لگا رہا ہے، اور بالآخر میں نے اس نمبر پر فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فون پر تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نیلا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ستارہ نے کہا، اور پھر اسے اپنے مکان کا پتہ سمجھانے لگا۔ آخر وہ بولی، میں انتظار کر رہی ہوں۔ نیلا نے ریسیور رکھ دیا، اٹھتے ہوئے علی احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چلیے اور دلاور کو بھی ساتھ لے لیں۔ وہ باہر آ گئی، اس کے پیچھے علی احمد اور دلاور بھی آ گئے۔ نیلا گاڑی میں اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ دونوں پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نیلا نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو حرکت میں لے آئی۔ گلشن اقبال تک پہنچنے میں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے، اور پھر بلیک 5 میں ستارہ کا بنگلہ بھی آسانی سے تلاش کر لیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹریک روم میں ستارہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جی آپ کچھ بتانا چاہتی تھی؟ نیلا نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت بری عورت ہوں، لوگ مجھے طوائف کہتے ہیں۔ میں جوان اور خوبصورت جسموں کا دھندا کرتی ہوں، لیکن کسی کی جان لینا میرے اس دھندے میں شامل نہیں، ستارہ نے کہا۔ چلنا میں خاموش تھی، پھر انہیں بتانے لگی کہ نیلا کے نام سے وہ فون کس طرح کیا گیا تھا۔ شاہنواز کے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ نیلا نے پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتی، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ستارہ نے جواب دیا۔ شاہنواز اسے بشیر یا پتہ نہیں کس نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ شبیر درانی، نیلا نے کہا۔ ہاں بالکل یہی نام تھا اس کا، ستارہ جلدی سے بولے۔ نیلا کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ شاہنواز کا ٹھکانہ بتا سکتی ہو؟ اس کے کئی ٹھکانے، لیکن سنا کہ آج کل بھی سلوا ٹاؤن میں سجاول کے پاس رہ رہا ہے۔ ستارہ چلنے میں خاموشی، پھر بولے، پہلے میں اسے مذاق سمجھی تھی، لیکن 9 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے اور سسی نامی لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری کال کا اتنا بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ میں اس وقت سے انگاروں پر لوٹ رہی ہوں۔ بالآخر میں نے اسی نمبر پر فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے بات کی جائے، لیکن جب نیلا درانی کا حوالہ دیا تو پتہ چلا کہ آپ بھی وہی موجود ہے۔ آپ جانتی ہیں وہ فون نمبر کس کا ہے؟ نیلا نے کہا۔ نہیں، ستارہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شاہنواز کے والد کا گھر ہے اور یہ شاہنواز کا چھوٹا بھائی ہے۔ نیلا نے علی احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ مجھے افسوس ہے، ستارہ نے کہا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے سے اور ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ فی الحال آپ خاموش رہیں، نیلا نے کہا۔ اس دوران اگر شاہنواز نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ اسے کچھ بھی نہیں بتائیں گی، میں دوبارہ آپ سے رابطہ قائم کروں گی۔ چلیے علی احمد۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل آئے۔ ستارہ نے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ جب وہ دوبارہ گھر پہنچے تو 3 بجنے والے تھے۔ کیا ہوا؟ کہاں گئے تھے تم لوگ؟ رئیس کریم بخش نے دیکھتے ہی کہا۔ ایک ضروری کام سے گئے تھے بابا سے، کوئی خاص بات نہیں، آپ جائیں آرام کریں، نیلا نے کہا۔ آرام تو اب اپنی زندگی سے رخصت ہو چکا ہے بیٹی، رئیس کریم بخش نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کتنا لاڈ پیار سے پالا تھا اس کم وقت کو، کیا خبر تھی کہ وہی آستین کا سانپ ثابت ہوگا، بڑھاپے میں اس طرح ذلیل رسوا کرے گا۔ آپ کیوں غم کرتے ہیں بابا سے؟ علی احمد نے کہا۔ راستے سے بھٹک گیا ہے، 2-4 ٹھوکریں لگی گی تو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اب وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا، رئیس کریم بخش بولا۔ ڈاکوں سے اس کا ملنا ملانا ہے، قاتلوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور اب تو اس نے بھی اپنے ہاتھ خون سے رنگ دیے ہیں۔ نہیں، اب وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ علی احمد اسے سہارا دے کر اس کمرے کی طرف لے گیا۔ دلاور ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ وہاں 4-5 آدمی قالین پر آڑے ترچھے سو رہے تھے۔ دلاور بھی لیٹ گیا۔ نیلا اس کمرے میں آ گئی جہاں میت رکھی ہوئی تھی۔ 4-5-6 عورتیں بیٹھی تھیں۔ سلطانہ نے میسوخن کی بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ نیلا نے غزالہ کو اشارے سے دوسرے کمرے میں بلا لیا۔ ہمارے پاس ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے، ایس سیریز والا نمبر چاہیے، نیلا نے کہا۔ میں بھی لے کر آتی ہوں، غزالہ نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کمرے سے ٹیلی فون ڈائریکٹری لے آئی۔ کس کا نمبر تلاش کرنا ہے آتی؟ سجاول نام کے ایک آدمی کا، جو ڈی سلوا ٹونو کے رہائش پذیر ہے، نیلا سے ڈائریکٹری لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو بھائی شاہنواز کا دوست ہے، میں دیتی ہوں اس کا فون نمبر، لیکن تم اسے فون کو کرنا چاہتی ہو؟ غزالہ نے کہا۔ تمہارے پاس ہے اس کا فون نمبر؟ نیلا نے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی تھی۔ 2-3 مہینے پہلے شاہنواز یہاں آیا تھا تو اپنی ڈائری یہیں بھول گیا تھا۔
اس میں اس کے سارے دوستوں کے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. میں نے وہ ڈائری سنبھال کر رکھی تھی. اسے لے کر آتی غزالہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. تقریباً 5 دن بعد اس نے ڈائری نائلہ کے حوالے کر دی. یہ بھی سائز کی عام سی نوٹ بک تھی جس میں کئی لوگوں کے پتے اور فون نمبر لکھے ہوئے تھے. یہ نائلہ کی خوش قسمتی تھی کہ سجاول کے فون نمبر کے ساتھ اس کا اقبال ٹاؤن کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا. یہ اقبال ٹاؤن پہلے ہی ڈی سلوا ٹاؤن کہلاتا تھا. غزالہ وہ ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی. ایڈریس اس نے ذہن نشین کر لیا تھا. اسے سنبھال کر رکھو, میں بھی جا رہی ہوں. سسی کو انہوں نے پتہ نہیں کیا حال کیا ہوگا, لیکن میرا خیال اس کی جان بچائی جا سکتی ہے. تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ سجاول کے مکان پر موجود ہوں؟ کہ غزالہ نے اسے گھورا. ہاں میرے پاس اس کی ٹھوس ثبوت موجود ہے, نائلہ نے اٹھتے ہوئے کہا. 1 بجے جس عورت کا فون آیا تھا اسی سے ملنے گئی تھی. شام کو میرے نام سے فون پر پیغام اسی نے دیا تھا. ایسا اس نے شاہ نواز کے کہنے پر کیا تھا. اس نے بتایا کہ شاہ نواز ان دنوں سجاول کے ہاں ہی ٹھہرا ہوا ہے اور میرا کزن شبیر درانی بھی اس کے ساتھ ہے. میں چاہتی ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کر کے سسی کو بازیاب کرا لیا جائے. اکیلی جاؤ گی؟ غزالہ نے اسے گھورا. نہیں, یہ کارروائی پولیس کے ذریعے ہوگی. میں اور دلاور ان کے ساتھ رہیں گے, نائلہ نے جواب دیا. نائلہ ڈرائنگ روم سے دلاور کو اٹھا لیا. تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے قالین پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تھی, لیکن پہلی سرگوشیانہ آواز پر اٹھ کر نائلہ کے ساتھ چل پڑا. غزالہ گیٹ تک ان کے ساتھ آئی تھی. اس نے خدا حافظ کہا اور گیٹ بند کر کے دعائیں مانگتی ہوئی واپس آ گئی. مقامی پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے. SHO تھانے میں موجود نہیں تھا, لیکن ان کے پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی واپس آ گئے. آج شام آپ کے علاقے میں ایک قتل اور اغوا کی واردات ہوئی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ملزموں کو کوئی سراغ لگایا یا نہیں؟ نائلہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا. آپ یہ سوال پوچھنے والی کون ہے محترمہ؟ انسپکٹر نے سے گھورا. وہ نائلہ کو پہچان نہیں سکا تھا. کیا آپ کا تعلق کسی اخبار سے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے بڑے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے. یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا. نائلہ نے سے گھورا. بات یہ محترمہ کہ اس قسم کی وارداتیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی جاتی ہیں اور ملزمان اپنے پیچھے کوئی سراغ نہیں چھوڑتے. اس واردات کا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی ہے. ملزمان 2 تھے. ان میں سے ایک کے بارے میں رئیس کریم بخش نے صبح ظاہر کیا کہ ان کا بیٹا ہو سکتا ہے, جبکہ دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں بھی جانتے. دوسرا میرا کزن ہے, نائلہ نے کہا. کمال ہے, انسپکٹر بولا. لوگ ایسے موقعوں پر اپنوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنوں کے خلاف بیان دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں کہ انہیں بچانے کی کوشش کی جائے. نائلہ نے جواب دیا. ان دونوں کے ہاتھ بھی گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. وہ قانون کے مجرم ہیں کم از کم. میں اپنے کزن کے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں ان کی گردن بھر کے بھی گناہوں کا خون ہے. وہ رحیم یار خان پولیس کے علاوہ سکھر پولیس کو بھی مطلوب ہے, جہاں اس نے ایک ہندو سیٹ کی خوبصورت نوکرانی کو قتل کیا تھا. کراچی میں ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے. رئیس کریم بخش بھی اپنے بیٹے کے بارے میں خوب جانتا ہے. آپ تو ابھی تک ان کا سراغ نہیں لگا سکے, لیکن آپ کو اطلاع دینے آئی کہ وہ دونوں کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں. ایک جوان لڑکی کی تحویل میں جسے وہ اغوا کر کے لے گئے تھے. اس کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, اس لیے آپ چھاپہ مار پارٹی تیار کیجیے اور میرے ساتھ چلیے. میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ وہاں سے فرار ہو جائیں. دیکھیے محترمہ, انسپکٹر نے کہا, چھاپے اس طرح نہیں مارے جاتے. تو کس طرح چھاپے مارے جاتے ہیں؟ نائلہ نے سے گھورا. پہلے ہم اپنے ذرائع سے تصدیق کریں گے کہ ملزمان باقی اس جگہ موجود ہے یا نہیں. اس کے بعد ہی چھاپے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. نائلہ اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا. یہ سرکاری فون ہے, آپ اسے اجازت پر استعمال نہیں کر سکتے. انسپکٹر نے سے گھورا. تو پھر آپ خود ہی یہ نمبر ملا دیجیے. نائلہ نے بال پین اٹھا کر ایک کاغذ پر 2-3 نمبر لکھ دیے. ان میں سے کوئی بھی نمبر ملا دے. یہ تو DIG صاحب کا نمبر ہے. انسپکٹر چٹ دیکھتے ہوئے بولا. جی ہاں, یہ دفتر کا نمبر بھی ہے اور گھر کا بھی اور موبائل کا بھی. آپ گھر کا نمبر ملا دیں, اس وقت گھر پر ہی سو رہے ہیں. نائلہ نے کہا. آپ کون ہیں؟ انسپکٹر سے گھورا. آپ شاید مجھے بھول گئے. نائلہ نے کہا. میں وہ ہوں جس کے لیے DIG صاحب اور راجی صاحب یہاں پہنچ گئے تھے. معاملہ اس وقت بھی رئیس شاہ نواز کا ہی تھا, جس کے کہنے پر آپ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے تھے. میں آپ کو شاہ نواز کے بارے میں اطلاع دے رہی ہوں تو بات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہی آپ کی فرشناسی؟ بات یہ نہیں محترمہ. انسپکٹر ایک دم سنبھل گیا. اب اس نے نائلہ کو پہچان بھی لیا تھا. اس وقت ہمارے پاس نفری نہیں ہے. باہر جو 1.5 درجن پولیس والے بیٹھے ہیں, کیا آپ کی حفاظت کے لیے؟ نائلہ سے گھورا. میں آپ کو 5 منٹ دے رہی ہوں. اگر آپ نے چھاپے کے لیے پولیس پارٹی تیار نہ کی تو میں خود DIG صاحب سے بات کروں. وہ کہاں روپوش ہیں؟ انسپکٹر نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا. اقبال ٹاؤن میں, لیکن وہ ہمارا علاقہ نہیں. انسپکٹر مسکرایا. مجھے معلوم ہے. نائلہ نے کہا. آپ اس علاقے کے SHO سے فون پر رابطہ کر کے کہیں کہ وہ 2-3 آدمی آپ کی پارٹی کے لیے تیار رکھیں. وہاں پہنچ کر ضابطے کی کارروائی میں چند دن سے زیادہ نہیں لگیں گے. لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں, اگر مغویوں کو کچھ ہو گیا یا لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ اور آپ پر ہوگی. میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھوں. اب دیکھنا ہے کہ آپ کتنی دیر میں یہاں سے نکلتے ہیں. نائلہ دلاور کو اشارہ کرتے ہوئے باہر آ گئے. اور پھر ٹھیک 5 منٹ بعد SHO 4 مسلح کانسٹیبلوں کے ساتھ موبائل میں سوار ہو رہا تھا. سڑکیں سنسان تھی. اقبال ٹاؤن کے تھانے میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی. نائلہ نے اپنی کار موبائل کے پیچھے ہی روک لی. انسپکٹر موبائل سے اتر کر اندر چلا گیا. نائلہ نے دلاور کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اندر پہنچ گئی. وہ کس مکان میں چھپے ہوئے؟ اس تھانے کے SHO نے پوچھا. وہ سب انسپکٹر تھا. نائلہ نے مکان کا نمبر بھی لکھ کر دے دیا. نمبر دیکھ کے سب انسپکٹر چونک گیا. یہ تو وہ ڈیرا سجاول کا بغل ہے. وہ تو بہت شریف آدمی ہے آپ کو, لیکن اس مکان میں جو لوگ چھپے ہیں وہ شریف نہیں. نائلہ اس کی بات کاٹ دی. اب وقت ضائع مت کیجیے. سب انسپکٹر اور انسپکٹر تھوڑی دیر میں آپس میں بحث کرتے رہے. پھر سب انسپکٹر اپنے ایک ایسے ہی کو لے کر انسپکٹر کے ساتھ موبائل میں بیٹھ گئے. نائلہ نے بھی اپنی گاڑی موبائل کے پیچھے لگا دی.
موبائل اقبال ٹاؤن کی ایک گلی میں ایک 2 منزلہ بنگلے کے سامنے رک گئی۔ نائلہ اپنی گاڑی کو ریورس میں قدرے پیچھے لے گئی۔ اس کے علاوہ اس کے یا دلاور کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور ذرا ہٹ کر ہی رہنا چاہتی تھی۔ موبائل کے رکنے کی تھوڑی دیر بعد بنگلے کی دوسری منزل سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پولیس والے پوزیشن لینے کے دور بھاگے، لیکن بدحواسی کی وجہ سے ان میں سے 2 گولی لگنے سے زخمی ہو چکے تھے۔ تقریباً 20 منٹ تک زبردست فائرنگ ہوتی رہی، پھر بنگلے سے فائرنگ بند ہو گئی۔ پولیس والوں نے 2 منٹ انتظار کیا اور پھر 2 اہلکار دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ چند منٹ بعد انسپکٹر اور 2 پولیس والے بھی اندر جا چکے تھے۔ بنگلے کی دونوں منزلوں کی بتیاں جل چکی تھیں۔ نائلہ اور دلاور بھی گاڑی سے اتر کر بنگلے کی طرف دوڑے۔ پولیس نے سجاول جبار جس کے نوکر کو رائفلوں کی زد پر لے رکھا تھا، نائلہ انسپکٹر کے قریب کھڑی تھی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ اوپر منزل کے کمرے میں ایک عورت بندھی پڑی ہے۔ نائلہ انسپکٹر سے پہلے سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ وہ سسی سے دیکھ کر نائلہ کانپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور پیر بھی بندھے ہوئے تھے۔ ناک اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا۔ پیٹ پر 2-3 جگہ ایسے نشان یا زخم نظر آ رہے تھے جیسے سگریٹ سے داغا گیا ہو۔ پیروں کے تلوؤں پر بھی داغے جانے کے نشان موجود تھے۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ نائلہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گئی اور سب سے پہلے اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور پھر دونوں ہاتھوں اور پیروں کی بندشیں کھولنے لگی۔ آزاد ہوتے ہی سسی روتے ہوئے نائلہ سے لپٹ گئی۔ ادی، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، سگریٹوں سے جلایا ہے، لیکن میں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ روتے ہوئے بولی، حوصلہ رکھو سسی۔ نائلہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے، وہ لوگ بچ نہیں سکتے، وہ تمہارے ساتھ کوئی۔ نائلہ کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ نہیں ادی، سسی نے جواب دیا، اس نے مجھے دوپہر تک کا وقت دھمکی دی تھی کہ پھر بھی زبان بند رکھی تو میرے ساتھ۔ وہ خاموش ہوئی پھر بولی، شکر ہے تم لوگ آگے ادی، ہم تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ نائلہ نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے جسم پر ڈال دیا۔ وہ سسی کو لے کر نیچے آئے۔ جب بار ڈیرا سجاؤ اس کو نوکر کو حراست میں لے لیا گیا۔ پتہ چلا کہ شبیر دورانی اور شاہنواز کو شبہ تھا کہ پولیس کا چھاپا نہ پڑ جائے، اس لیے وہ رات بھر جاگتے رہے اور پھر انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ چونکہ پہلے سے ہوشیار اس طرح انہیں فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ نائلہ اور دلاور پولیس اسٹیشن پر ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر سسی کو لے کر گھر واپس پہنچے تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ سسی کو راستے میں بتا دیا گیا تھا کہ مائی سکھن ختم ہو چکی ہے۔ گھر پہنچ کر سسی مائی سکھن کے نار سے لپٹ کر خوب روئی۔ یا رہتے اسے مائی سکھن سے بڑا لگاؤ ہو گیا تھا اور اسے اپنی ماہی کی طرح سمجھنے لگی تھی اور مائی سکھن اسے بچانے کی کوشش کرتے اپنی جان دے دی تھی۔ سسی کی بازیابی پر غزالہ، علی احمد اور رئیس کریم بخش خوش تھے، لیکن رئیس کریم بخش کو اس بات کا افسوس تھا کہ شاہنواز بچ نکلا تھا۔ صبح ہوتے ہی کوٹھی کے وسیع اضلاع میں شامیانہ لگا دیا گیا۔ لوگ صبح سویرے ہی آنا شروع ہو گئے۔ محلے کے تمام لوگ رئیس کریم بخش کو جاننے والے اور کراچی میں موجود ان کے تمام رشتہ دار آ گئے تھے۔ مائی سکھن 40 سال سے رئیس کریم بخش کے گھر میں خدمات انجام دے رہی تھی، کسی کی اجنبی نہیں تھی۔ سب کو اس کی موت کا افسوس تھا اور سبھی اس کی آخری منزل تک پہنچانے آئے تھے۔ دن کو 11 بجے جنازہ اٹھا تو ایک کوہرام سمجھ کے مائی سکھن کی بیٹی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس دنیا میں صرف ماں ہی تھی اور وہ بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ نائلہ اور سلطانہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ وہ مائی سکھن کی بیٹی اور غزالہ سے گلے مل کر روتی رہی اور اپنے دل کا غبار ہلکا کرتی رہی۔ شبیر درانی اور شاہنواز کو سجاول کے بنگلے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے سجاول کے نوکر پیرو نے گیٹ کھول دیا اور شاہنواز پاجیری کو اندر لیتا چلا گیا۔ پہلے خود نیچے تو اس نے محتاط نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ سامنے ہی 2 منزلہ بنگلہ اور اوپر کی منزل کے کمروں میں بتیاں جل رہی تھیں۔ پیرو کو اشارہ کیا۔ پیرو نے برآمدے والی بتی بجھا دی۔ شاہنواز نے مطمئن ہونے کے بعد پاجیروں کا پچھلا دروازہ کھولا اور شبیر درانی کو اشارہ کیا۔ وہ سسی کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتر آیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ تمہارے منہ سے آواز نکلی تو گولی مار دوں گا۔ وہ سسی کی طرف دیکھ کر گھبرایا اور اسے کھینچتا ہوا راہداری میں داخل ہو گیا۔ شاہنواز بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ وہ سسی کو اوپر والی منزل کے کمرے میں لے آئے۔ بتی جلانے سے پہلے شاہنواز نے تمام کھڑکیوں کے سامنے پردے کھینچ دیے تھے۔ خاصا اسیوریز کمرہ تھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور چند گول تکیے پڑے ہوئے تھے۔ شبیر درانی نے دروازے میں داخل ہوتے سسی کو دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل قالین پر گری۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا رئی شاہنواز، سسی نے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں کو جب تمہاری سرکت کا پتہ چلے گا نا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بابا سائیں کو بتانے کا کون؟ شاہنواز نے کہا۔ مائی سکھن اور کون جسے تم گولی مار کر پھینک آئے ہو؟ سسی نے کہا۔ اس بوڑھے کے لیے تو ایک ہی گولی کافی تھی، میں نے بلا وجہ 3-4 گولیاں ضائع کر دی۔ وہ نمک حرام تو اسی وقت ختم ہو گئی ہوگی۔ اس کے فرشتے تو آ کر نہیں بتائیں گے کہ اسے کس نے مارا ہے۔ بات تو تمہاری ادی پر آئے گی جسے تمہیں فون کیا تھا۔ ادی پر کوئی شک نہیں کر سکتا، پر تم نے مجھے کیوں اٹھا لایا؟ سسی نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی بتا دیں گے تمہیں کہ تمہیں کس لیے لائے ہیں۔ پر اس کی طرف دیکھو، جانتی ہو اسے؟ شاہنواز نے کہتے ہوئے شبیر درانی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں جانتی سے، یہ تو شکل سے تمہاری طرح بدماش لگتا ہے۔ سسی نے جواب دیا۔ یہ شبیر درانی ہے، تم بہت دنوں سے نائلہ کے ساتھ ہو، اس نے تمہیں اس کے بارے میں تو ضرور بتایا ہوگا، شاہنواز نے کہا۔ شبیر درانی کا نام سن کر سسی چونک سی گئی۔ اس نے غور سے شبیر درانی کی طرف دیکھا تو یہ ہے وہ بغیرت بھائی جس نے اپنی بہن کو ہر بار سرعام ننگا کرنے کی کوشش کی، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کئی بے گناہوں کو قتل کیا، اپنی بہن کو قتل کرنے ایک پولیس انسپکٹر کو 5 لاکھ روپے دیے، لیکن اپنی ذلت اور رسوائی کے سوا تمہیں کیا ملا؟ ویسے ایک بات ہے، تم سے زیادہ بغیرت آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شبیر درانی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ سسی کے منہ پر رسید کر دیا۔ سسی کے منہ سے کسی چیخ نکل گئی۔ اس کے رخسار پر شبیر درانی کے منہ کے نشان پڑ گئے تھے۔
وہ اپنا گال سہلانے لگی۔ اب اگر تم نے مجھ سے ایک لفظ بھی نکالا تو گولی مار دوں گا۔ شبیر دورانی نے پستول سیدھا کرتے ہوئے کہا، مار دو گولی۔ سسی نے جواب دیا، خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ بابا، ایسے نہیں۔ شاہنواز بولا، تمہیں صرف گولی مارنے کے لیے یہاں نہیں لایا، اگر گولی مارنا ہوتی تو وہی مار دیتے، تمہیں تو کسی اور مقصد کے لیے یہاں لائے ہیں۔ پہلے مقصد پورا کریں گے، پھر ضرورت پڑی تو گولی بھی مار دیں گے اور تمہاری لاش کسی سڑک پر پھینک دی جائے گی۔ تم کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ سسی نے پورا لہجے میں کہا، ایسا نہ کہو بابا۔ شاہنواز بولا، تم عورت ہو، عورت زیادہ دیر تک کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لمحے جبار کمرے میں داخل ہو، خود ایک سسی کی طرف دیکھتا رہا، پھر شبیر دورانی شاہنواز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سائیں کھانا تیار ہو گیا، پہلے کچھ کھا پی لو، پھر اس سے کھیلنے کے لیے تو ساری رات پڑی ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ایک لمبی رسی لے کر آؤ نا، شاہنواز نے کہا۔ تقریباً 5 منٹ بعد جبار رسی لے آیا۔ شبیر دورانی نے سسی کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے، پھر اسے نیچے گرا کر پیر بھی باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ وہ تینوں سسی کو کمرے میں بند کر کے نیچے آ گئے۔ میز پر کھانا لگا ہوا تھا مگر سجاول موجود نہیں تھا۔ وڈیرا کہاں چلا گیا؟ شاہنواز نے پیرو سے پوچھا۔ اسی گلی میں اپنے ایک دوست کے گھر گئے، آ جائیں گے، آپ لوگ کھانا کھائیں، پیرو نے جواب دیا۔ وہ تینوں میز پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے کہ سجاول بھی آ گیا۔ چائے کے بعد جبار تو نیچے ہی رہ گیا اور وہ تینوں اوپر آ گئے۔ ایک خوبصورت لڑکی کو بدے دیکھ کر سجاول پریشان سا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوالے نگاہوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ نائلہ دورانی کی ساتھی، شاہنواز نے بتایا، جس کی وجہ سے مجھے بابا سائیں کا گھر چھوڑنا پڑا اور پولیس کو اپنے پیچھے لگا دیا۔ آج پولیس کو پہلے سے کہیں زیادہ میری تلاش ہے۔ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ سجاول نے پوچھا۔ اس سے پوچھنے کے نائلہ دورانی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ شاہنواز نے کہا، یہ شور مچائے گی، وہ تم جانتے ہو یہاں، اس کی فکر مت کرو بابا۔ شاہنواز کی بات کاٹ دی، میں نے بھی اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں پیرو ٹیلی ویژن اور VCR لے کر اوپر آئے گا۔ لوگ فلمیں تو ساری رات ہی دیکھتے ہیں، کوئی ہلکی آواز میں، کوئی اونچی آواز میں۔ ہم ذرا اونچی آواز رکھتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ بد اخلاق اور بدتمیزی کہیں گے نا، مگر کسی سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ڈرامہ چل رہا ہے تو چیز بڑی اچھی۔ سجاول نے للچائی نظروں سے سسی کی طرف دیکھا۔ ابھی میری نظروں سے اس کی طرف مت دیکھو بابا، شاہنواز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے ہم اس سے نائلہ دورانی کا پتہ پوچھیں گے، پھر اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، کھیلتے رہنا اس سے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، نیند آ رہی ہے، تم لوگ ڈرامہ کرتے رہو۔ سجاول کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیرو اور سجاول VCR اور TV اٹھا کر لے آئے۔ دونوں چیزیں اس دیوار کے قریب رکھی گئی جس پر سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ پیرو نے پہلے پلگ لگایا اور پھر VCR کی ریل لگانے لگا۔ سسی قالین پر پہلو کے بل پڑی، وحشیانہ نظریں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ VCR اور TV کو آن کر کے پیرو نے فلم لگا دی۔ TV اسکرین پر کچھ دیر لہریں آتی رہی، پھر فلم شروع ہو گئی۔ انڈین فلم تھی۔ شروع کا منظر بڑا پرشور تھا۔ گنڈوں کی ایک پارٹی نے غریبوں کی کس بستی پر حملہ کر دیا تھا اور بستی میں قیامت کا منظر نظر آ رہا تھا۔ تم لوگ جاؤ، ضرورت پڑی تو بلا لیں گے، شاہنواز نے پیرو اور جبار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ شبیر دورانی نے سسی کے منہ سے کپڑا نکال دیا، اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اگر تم نے ہماری باتوں کا ٹھیک جواب دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ صورت دیگر تم یہاں دیکھ رہی ہو، 5 آدمی ہیں اور سب کے سب بھوکے ہیں، تم اس طرح بھوک کر رکھ دیں گے کہ تم سانس نہیں لے سکو گے، شبیر دورانی نے کہا۔ سسی جواب دینے کے لیے خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تم نائلہ کے ساتھ کب سے ہو؟ جب سے وہ صوبہ خان کے آدمیوں کے چنگل سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ ہمارے گوٹ میں آئی تو زخمی تھی، میرے بابا نے اس کا علاج کیا، ہم نے اس کی خدمت کی، اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ ظالم صوبہ خان وہاں پہنچ گیا اور نائلہ کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لے گیا، سسی نے کہا۔ او تو تم ہو لڑکی، شبیر دورانی نے کہا۔ صوبہ خان تمہیں لے گیا تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تم چیز ہی ایسے۔ بہرحال تمہیں کہاں لے گیا تھا؟ اس نے میں اپنی ذاتی جیل میں جا کر بند کر دیا، سسی نے جواب دیا۔ مگر ادھی، نائلہ بہت بہادر لڑکی ہے، اس نے مجھے تسلی دی۔ پھر ہم لوگ صوبہ خان کے جیل سے بھاگ نکلی، صوبہ خان کی باجیروں بھی ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، ہمیں راستوں کو پتہ نہیں تھا، ہم لوگ بخشری لاشاری کی طرف نکل گئے، باجیروں میں پیٹرول ختم ہو گیا تو ادھی نے سے آگ لگا دی اور ہم ایک جننگ فیکٹری میں چھپ گئے۔ فیکٹری کے ہندو مالک کو ہمارا پتہ چل گیا، اس نے ہمدردی جتاتے ہوئے ہماری مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ہمیں حفاظت سے شہر پہنچا دے گا۔ اس ہندو سیٹ نے 3 آدمیوں کے ساتھ ہمیں جیپ پر بھیج دی، اس نے کہا تھا کہ انسپیکٹر صوبہ خان ہماری تلاش میں ہے، ہم 1-2 دن اس کی بہن کے گھر رہیں، صوبہ خان اس علاقے سے واپس چلا گیا تو ہمیں شہر بھجوا دے گا۔ لیکن ہمیں راستے میں ان آدمیوں کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ ہندو سیٹ اسمگلر ہے اور ہمیں ہندوستان بھجوا رہا ہے۔ ہم راستے میں ان آدمیوں کو کس طرح دھوکہ دے گئے، ان کی جیپ چھین کر بھاگ نکلی، لیکن ہم ریگستان میں راستے سے بھٹک گئے، جیپ میں پیٹرول ختم ہو گیا، ہم ریگستان میں بھٹکتے ہوئے تیسرے دن راجستھان کے ایک گاؤں میں پہنچ گئے، ان لوگوں نے ہماری مدد کی، ہمیں اپنے مہمان رکھا اور پھر ہمیں دوسری طرف سے سرحد پار کروا دیا۔ سسی چند لمحوں کو خاموش ہو گئی، اس نے راجستھان کے کیمپ کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم نے جن لوگوں کی سرحد پار کی تھی وہ اسمگلر تھے، سرحد پار کرتے ہم سب کو رینجرز نے گھیر لیا، راجستھان سے ایک لڑکی ہمارے ساتھ آئی تھی، ہم تینوں رینجرز کے نرگے سے بھاگ نکلی، ان کی ایک جیپ بھی ہمارے ہاتھ لگ گئی، جیپ کا پیٹرول ختم ہو گیا، اسے جنگل میں چھپا کر ہم جنگل میں چھپ کر چلتی ہوئی غریب بھاری کے گھر پہنچ گئی۔ اس ہم نے بتایا کہ ہمیں ڈاکو اٹھا کر لائے تھے اور ہم ان کی چنگل سے بھاگ کر چھپتی پھر رہی ہیں۔ وہ بہت سردولو آدمی تھا، اس نے ہماری بات پر یقین کر اس نے بتایا کہ وہ ڈبلو کا وڈیرا کریم بخش بہت نیک و شریف آدمی ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ وڈیرے کو ہمارے بارے میں اطلاع دینے چلا گیا۔ شام کو واپس آئے، اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو ہمیں اپنی گاڑی میں وڈیرے کی حویلی میں لے آیا۔
حویلی آ کر پتا چلا کہ وہ ڈیرا کریم بخش تو کراچی گیا ہوا، یہ شیطان وہاں موجود تھا۔ اس نے شاہ نواز کی طرف اشارہ کیا۔ اسے میں دھوکے سے حویلی میں بلا لیا تھا اور پھر سے پتا چل گیا ہم ڈاکو کے چنگل سے بھاگے نہیں بلکہ سرحد پار کر کے آئے ہیں، اور یہ کہ پولیس اور رینجرز والے میں تلاش کر رہے ہیں۔ اسے میں انڈیا کا جاسوس سمجھ لیا اور ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تحفظ کے بدلے ہماری عزت کا سودا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھر میں ایک ادھری ملازمہ مائی سکھن ہمارے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہمیں حویلی سے نکال لے۔ ہم کسی نہ کسی طرح کراچی پہنچ گئے۔ اس کے باپ نے ہمیں پناہ دی، لیکن یہ وہاں بھی پہنچ گیا۔ یہ مجھے جانا چاہتا تھا لیکن بابا سے ہی اڑ گیا، اسی سے گھر سے نکال دیا۔ یہ اپنے باپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا گیا تھا اور پھر یہ ہماری گرفتاری کے لیے پولیس لے آیا۔ اس نے پولیس کو بتایا تھا کہ ہم انڈیا کی جاسوس ہیں، لیکن ہم نے اپنی بے گناہی ثابت کر دی اور الٹا اسی کو پولیس سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اور آج سسی ایک بار پھر خاموش ہو گئی اور پھر شاہ نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور آج اس شیطان نے مائی سکھن کو قتل کر دیا، اس عورت کو قتل کر دیا جس نے اسے ہمیشہ اولاد کی طرح چاہا تھا اور ہمیشہ اس کا بھلا چاہا تھا اور ہر لمحے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ یہ انسان نہیں، شیطان ہے تمہاری طرح۔ اس نے شبیر درانی کی طرف دیکھا۔ تم دولت کے لالچ میں ایک ایسی عورت کو رسوا اور قتل کرنا چاہتے ہو جو در حقیقت پوجے جانے کے قابل ہے، مگر ہوس نے تو تمہاری اور تمہاری ماں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ لیکن میری ایک بات دیکھنا شبیر درانی، ابدی نالا ایک چٹان ہے جس سے ٹکرا کر تم اپنے آپ کو لہو لہان تو کر سکتے ہو، لیکن اسے تسخیر نہیں کر سکتے۔ بڑی دلچسپ کہانی سنائی تم نے، شبیر درانی نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، لیکن اب صرف اتنا بتا دو کہ وہ چٹان کہاں ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے آ جائے تو پھر دیکھنا تمہارے سامنے ہی اسے کس طرح تسخیر کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے آ بھی گئی تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، سسی نے جواب دیا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے مائی سکھن کو قتل کر کے مجھے اغوا کر لیا ہے تو تمہیں تلاش کر لے گی اور پھر تم اس کے غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ عورت نہیں، شیرنی ہے، شیرنی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شیرنی کہاں چھپی ہوئی ہے، شبیر درانی نے کہا۔ مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں، اگر معلوم ہوتا بھی تو نہیں بتاتی، سسی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ شبیر درانی نے ٹی وی کی آواز اور تیز کرتے دوبارہ سسی کے قریب آ کر چند اس کا دیکھا، پھر اچانک اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ سسی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور الٹ کر پیچھے گری، اس کے ہونٹوں سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی۔ شبیر درانی اس کے سینے پر 2-3 ٹھوکریں ماری، مگر اس مرتبہ سسی کے منہ سے آوازیں نکلی۔ اس نے دانت سختی سے بھیج لیے تھے اور پھر اس نے اچانک ہی شبیر درانی کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ شبیر درانی لڑکھڑا کر پشت کے بل پیچھے گرا، اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، تم ایسے نہیں مانو گے۔ شبیر درانی غراتا ہوا دوبارہ اس کی طرف لپکا۔ وہ ایک بار پھر سسی پر بل پڑا۔ شاہ نواز نے ٹی وی کی آواز کچھ اور تیز کر دی۔ لڑائی کا منظر تھا، گولیاں چل رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے اور سسی کی چیخیں شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ شبیر درانی ہانپ گیا مگر سسی نے زبان نہیں کھولی۔ چھوڑو رہی شبیر، شاہ نواز نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم ایک لڑکی کی زبان بھی نہیں کھلوا سکے، اب دیکھو یہ کیسے فرفر بولتی ہے۔ سسی کے ہونٹوں ناک سے خون بہ رہا تھا۔ شاہ نواز چندن اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی گریبان پر ہاتھ ڈال کسی قمیض کو جھٹکے دیا، قمیض نیچے تک پھٹ گئی۔ شاہ نواز کی نظر کے چہرے پر مرکوز تھی، اس نے اچانک سگریٹ سسی کے پیٹ سے لگا دی۔ سسی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شاہ نواز سگریٹ کا سلگتا ہوا سرا ایک جگہ سے ہٹا کر پیٹ پر دوسری جگہ رکھ دیا اور اسے آہستہ آہستہ دباتا رہا۔ کمرے میں گوشت جلنے کی بو پھیل گئی، زیادہ دبانے سے سگریٹ بجھ گیا۔ شاہ نواز سگریٹ دوبارہ سلگا لیا۔ اب کیا خیال ہے چھوکری، کچھ بولو گی یا؟ وہ سگریٹ کو سسی کے برہنہ پیٹ کی طرف بڑھانے لگا۔ نہیں، سسی کے منہ سے کرانے کے لیے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، تو مجھے جلا ڈالو، میرے ٹکڑے کر دو، مجھے ادی کا پتہ نہیں پوچھ سکو گے۔ شاہ نواز سگریٹ پھر اس کے پیٹ سے لگا دیا۔ سسی چیخی۔ شاہ نواز کا پیٹ کو 3-4 جگہوں سے داغا، لیکن سسی نے زبان نہیں کھولی۔ بڑی ڈھیٹ ہے بھائی، شاہ نواز ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، لیکن جسم کے بعض حصے ایسے نازک ہوتے ہیں ان پر ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ سسی نے اس کو منہ پر تھوک دیا۔ رہی شبیر، شاہ نواز آستین سے چہرہ پوچھتے ہوئے بولا، اس کی ٹانگیں قابو کرو، پہلے اس کے پاروں کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ شبیر درانی سسی کی ٹانگوں پر اس طرح بیٹھ کے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ نواز جلتا ہوا سگریٹ سسی کے پیروں کے تلوے سے لگا دیا اور آہستہ آہستہ اس کے دونوں پیروں کے تلوے داغتا رہا، لیکن سسی نے زبان نہیں کھولی۔ بڑی بے غیرت ہے بھائی، شاہ نواز کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ بند کرو ٹی وی، اس کو بھی باندھ دو، 3 بج گئے، اب صبح دیکھیں گے اس کو۔ پھر وہ سسی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں دوپہر تک کا وقت دیتا ہوں، سوچ اچھی طرح لو، اگر اسی وقت بھی تم نے نائرا کا پتہ نہیں بتایا تو وہ حشر کروں کو تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ سسی کے چہرے پر بے پناہ اذیت کے تاثرات تھے، وہ دونوں کو خوخار نگاہوں سے گھورتی رہ گئی۔ شبیر درانی اس کا ہاتھ پشت پر باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھوس دیا اور ساتھ والے کمرے میں آ گئے۔ یہاں بھی قالین بچھا ہوا تھا اور گول تکیے رکھے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ آٹومیٹک رائفلیں بھی پڑی تھی۔ سو جاؤ رہی شبیر، شاہ نواز قالین پر لیٹتے ہوئے بولا، کل اس چھوکری کو دیکھیں گے، تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شبیر درانی جواب دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ نازک و دبلی پتلی سی لڑکی تو نائرا سے بھی زیادہ سخت جان نکلی تھی۔ اس کی جگہ کوئی ہٹا کٹا مرد بھی ہوتا تو بہت دیر پہلے زبان کھول چکا ہوتا، لیکن اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں پھوٹا تھا۔ سامنے والی کھڑکی سے بہت ہلکا سا اجالا دکھائی دے رہا تھا، اس میں باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ شبیر درانی اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا، دوسرے منٹ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پلٹ کر شاہ نواز کو جھنجھوڑنے لگا، اٹھو جلدی کرو، پولیس آئی ہے۔ شاہ نواز گڑبڑا کر اٹھ گئے، ان دونوں رائفلیں اٹھا لی
شبیر نے کھڑکی سے ذرا آڑے رخ سے جھانکا تو گلی میں کچھ دوری سے ایک اور کار بھی نظر آ گئی۔ وہ کار میں بیٹھے ہوئے نائرہ اور دلاور کو دیکھتے جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاہ نواز نے بھی کھڑکی سے جھانکا اور پھر فائر کھول دیا۔ پہلی بار میں 2 پولیس والے زخمی ہو کر گرے تھے۔ شبیر درانی نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس والے بھی اپوزیشن لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ مقابلہ کرنا مشکل رہی شبیر۔ شاہ نواز نے کہا، میرا میگزین ختم ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ پولیس ہمیں گھیر لے، نکل چلو۔ وہ دونوں کمروں سے نکل کر اکبری زینے پر آ گئے۔ دونوں رائفلیں سیڑھیوں پر پھینک دی کیونکہ دونوں کے میگزین خالی ہو چکے تھے۔ زینے سے اکبری گلی کے نکل کر وہ ایک طرف دوڑتے چلے گئے۔ پولیس والے اب بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ شبیر اور شاہ نواز 5-6 گلیاں پیچھے نکل گئے تھے۔ اب کہاں جائیں گے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ میرے ساتھ چلتے رہو سائن، دوستی کی ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، شاہ نواز نے کہا، اور وہ تیزی سے ایک طرف چلتے رہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔